بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آدمی آئے ہوں گے۔ ان کی نگاہیں جان اور کالے پر لگی ہوئی ہوگی۔ کالا گرا دیا گیا تھا اور جان ہم دونوں کے رحم و کرم پر رہ گیا تھا۔ اس کے آدمی اس نازک موڑ پر کیوں خاموش تھے؟ ان کی وہ پر اسرار خاموشی مجھے اندیشوں میں مبتلا کر رہی تھی۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس وقت جان کے آدمیوں کی خاموشی کا صرف ایک سبب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ کالے کو گرائے جانے کے بعد بھی ہماری پیش قدمی کی سمت وہی تھی جس کا انتخاب ان دونوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ شاید جان کے پوشیدہ محافظ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ کالے کے گر جانے کے بعد بھی حالات جان کے کنٹرول میں تھے۔ ان کے لیے کالے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس وقت جان کی سلامتی اور اس کے مشن کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہر چیز پر مقدم تھی۔ شاید جان نے انہیں محتاط رہنے کی ہدایت کی ہوئی تھی اور وہ اس وقت تک چھپے رہتے جب تک انہیں جان کے پھنسنے کا شبہ نہ ہوتا۔ ہم ریلنگ کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ میں نے اضطراری انداز میں اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ 9:10 ہو چکے تھے۔ مجھے وہاں سے اول خان کی کار تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ وقت درکار تھا۔ اول خان نے جان کی پشت سے مجھے اشارہ کیا اور پنجوں کے بل تیزی سے واپس ہو لیا۔ جان خوف اور بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ تم وعدہ خلافی کر کے اپنے ساتھ مسلح آدمی لائے ہو، اس لیے عبد الماجد الحسینی نے آخری لمحات پر تم سے ملنے کا ارادہ منسوخ کر دیا ہے۔ میں نے اس سے ساری مشق کے جواز کے طور پر گرا کر اسے بتایا۔ مجھے سبق سکھانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی میں نے فضا میں اچھل کر اس کی ناک پر ایک ٹکر رسید کی۔ وہ چیخ مار کر پیچھے جھکا، پھر اس نے اپنے الٹتے ہوئے وجود کو سہارا دینے کے لیے پائپ کی موٹی ریلنگ تھام لی۔ اسی لمحے کہیں سے کوئی فائر ہوا۔ میرے پاس اس کی سمت دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس ابتدائی فائر کی گونج ختم ہونے سے پہلے اس ساحلی ویرانے میں تڑا تڑ گولیاں چلنے لگیں۔ ماحول یکایک گمبھیر ہو گیا۔ فضا میں آگ کی لکیریں ادھر سے ادھر تیر رہی تھیں، مگر کسی گولی کا رخ ہم دونوں کی طرف نہیں تھا۔ گولیاں برسانے والے ہر فریق کو یہ خوف لاحق تھا کہ ٹارگٹ شوٹنگ کی صورت میں اس کی گولی حریف کے بجائے حلیف کو نہ چاٹ جائے۔ میں نے جھکے ہوئے جان ایشکوف کی ٹانگوں کے درمیان سے پیچھے سے ہاتھ گزارا اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اسی ہاتھ کی ہتھیلی سے ریلنگ تھام کر پوری قوت سے اپنے بازو کو اوپر اچھالا۔ جسم کے نازک حصوں پر پڑنے والی اس شدید ضرب پر جان کی بے ساختہ چیخ بہت دلدوز تھی۔ اس کے پیر زمین سے اکھڑ گئے، ریلنگ ہاتھوں سے نکل گئی اور وہ فضا میں سمندر کے پرسکون پانی پر اڑتا ہوا آگے جانے لگا۔ اسی لمحے کوئی بھٹکی ہوئی گولی بجلی کے تار سے ٹکرائی۔ فضا میں تنا ہوا تار ٹوٹنے کا ترنم تاروں کے آپس میں ٹکرانے کے ہولناک تڑاکوں سے دب گیا۔ تار ٹکرانے سے فضا میں شعلے کوند رہے تھے اور پگھلا ہوا تار شراروں کی صورت میں گر رہا تھا۔ علاقے میں جلنے والی روشنیاں کئی بار دھیمی اور تیز ہوئیں، پھر ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ میں نے جان کے قدم زمین سے اکھاڑتے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر واپسی کی دوڑ لگا دی تھی۔ فائرنگ کے بھیانک شور اور برقی دھماکوں میں جان کی دہشت زدہ چیخیں بہت نمایاں تھیں۔ میں نے ہر طرف پھیلے ہوئے گھور اندھیرے میں جان کے پانی میں گرنے کا پرشور چھپاکا سنا۔ جلال نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ میں پاکستان میں اس سازشی کے خلاف کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن میں دل کھول کر اس کی تذلیل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کھاڑی میں سمندر متلاطم نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ بیشتر امریکیوں کی طرح جان بھی تیرنا جانتا ہوگا اور کسی نہ کسی طرح قریبی کنارے تک پہنچ جائے گا جہاں کسی بھی لمحے پولیس پہنچنے والی تھی۔ کھارے اور گندے سمندری پانی میں نہائے ہوئے جان ایشکوف اور پولیس افسران کی ملاقات خاصی دلچسپ ہو سکتی تھی۔ فضا میں اندھیرا پھیلتے ہی فائرنگ کا زور بڑھ گیا۔ دونوں فریقوں میں سے شاید کوئی کسی کے نشانے پر نہیں رہا تھا، مگر دونوں طرف سے دل جمی کے ساتھ گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ میں اندھیرے میں کئی جگہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ سڑک کے قریب پہنچ
پہنچنے تک میرے کانوں میں ان خوفزدہ چیخوں کی آوازیں بھی آنے لگیں جو وہاں پھنس جانے والے راہگیروں اور تماشائیوں کی دہشت کا نتیجہ تھیں۔ سڑک پر آنے کے بعد میری رفتار تیز ہو گئی، میں بگٹٹ دوڑے جا رہا تھا اور اول خان مجھ سے ذرا پہلے بھاگا تھا۔ اسے اندھیرا ہونے سے پہلے خاصی دور نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میرے پہنچنے سے پہلے وہ گاڑی کا انجن سٹارٹ کر چکا ہوگا۔ وہ شاید دوڑ کا چیمپئن رہ چکا تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی سٹارٹ کر کے سست رفتاری سے میری طرف واپس آ رہا تھا۔ میں نے دور سے گاڑی پہچان لی۔ اول خان نے بھی ہیڈ لیمپس کی روشنی میں مجھے دوڑ کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا اور میرے قریب گاڑی روک دی۔ میں دروازہ کھول کر پھرتی سے پیسنجر سیٹ پر سوار ہو گیا۔ گاڑی نے تیزی سے یو ٹرن لیا اور پھر روشنیوں سے آراستہ ہوٹل کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ فضا میں اس وقت بھی فائرنگ کا شور گونجتا سنائی دے رہا تھا، لیکن اس کی شدت میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مولوی تمیز الدین خان روڈ پر آنے کے بعد اول خان نے پوچھا۔ چہرے پر ایک ٹکر رسید کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ سالے کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے، اسے پانی خاصا گیلا اور ٹھنڈا محسوس ہوا ہوگا، اول خان نے تمسخرانہ انداز میں کہا اور ہم دونوں ہنس پڑے۔ کالو مکرانی کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اول خان بولا، وہ کسی چیتے کی سی پھرتی اور سرعت سے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر تمہارے پیچھے پہنچا تھا۔ پہلے میں اسے مکرانی سمجھا تھا، وہ بولا تو پتا چلا کہ اس کا تعلق کالے امریکیوں سے ہے۔ یہ جان کی چالاکی تھی، وہ اسے اپنا ڈرائیور بنا کر قمیض شلوار میں وہاں لایا۔ وہ زبان نہ کھولتا تو ہر دیکھنے والا اسے مقامی ہی سمجھتا۔ اول خان نے کہا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی احتیاطی تدابیر دری رہ گئیں اور تمہارا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آسان خطا ہونے کے بعد وہ پولیس والوں کو کیا کہانی سناتا ہے۔ اس کے کالے ساتھی کو کئی گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آئے گا۔ ہماری روانگی تک فضا میں فائرنگ کا شور گونج رہا تھا۔ تمہارے آدمی وہاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ انہوں نے 9:14 پر فائرنگ روک کر واپسی کی راہ اختیار کر لی ہوگی۔ رہے سہے فائر جان کے آدمی کر رہے ہوں گے۔ بجلی کے تار ٹوٹنے کے بعد ان کی ہر راہ مسدود ہو گئی تھی۔ ان کو پتہ نہیں چل سکا ہوگا کہ سمندری کھاڑی میں گرنے کے بعد جان کدھر گیا۔ مندر میں اندھیرا ہو گیا تھا، مگر اس طرف سے بیچ لگژری ہوٹل کی روشنیاں رہنمائی کر رہی تھی۔ جان ضرور نکل آیا ہوگا۔ تم نے جو کچھ سوچا تھا اسے پورا کر لیا، اول خان نے کہا۔ اب اس بارے میں زیادہ نہ سوچو، وہاں کیا ہوا ہوگا یہ تھوڑی دیر بعد معلوم ہو جائے گا۔ اب سے 1.5-2 گھنٹے بعد تم سے کہاں رابطہ ہو سکے گا؟ میں نے پوچھا۔ میں گھر پر ملوں گا۔ یہ بتاؤ کہ اب تم کہاں جاؤ گے؟ اول خان نے مجھ سے جوابی سوال کر ڈالا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جان کی آمد کے ساتھ ہماری انتظامیہ پر امریکی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ میری تلاش کے سلسلے میں انتظامی سطح پر کچھ نہ کچھ سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ میرا ہوٹلوں سے دور رہنا میرے لیے سود مند رہے گا۔ ہوٹل کے سوا تم کہاں جاؤ گے؟ اول خان کی آواز تحیر زدہ تھی۔ میرا ارادہ مکمل آرام کرنے کا ہے۔ بیماری کا بہانہ کر کے چند روز کے لیے کسی اسپتال میں رہوں گا۔ بہت اچھوتا خیال ہے۔ اول خان میرے انکشاف پر خوش ہو گیا۔ اسپتال میں سب سے الگ تھلگ رہ کر تم ہر قسم کی سرگرمیوں سے دور رہو گے۔ روپوشی کے لیے گمنام بن کر کسی اسپتال میں جانا سب سے بہتر اور محفوظ طریقہ ہے۔ تم نے اپنے لیے کس اسپتال کا انتخاب کیا ہے؟ تم مجھے PIDC ہاؤس کے پاس اتار دینا، اس کے بعد سوچوں گا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ میں نے کہا، حقیقت یہ تھی کہ میں نے اس وقت تک اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم کہاں ہو؟ اس نے فوری طور پر سوال داغ دیا۔ میں 2 گھنٹے بعد تمہیں فون کروں گا تو یہ بات بھی بتا دوں گا۔ میرے جواب نے اسے مطمئن کر دیا۔ اول خان مجھے میری کسی متوقع منزل پر اتارنے کے لیے مصر تھا، مگر میں اپنے ابتدائی فیصلے پر قائم رہا۔ آخر اس نے ریلوے پل عبور کرنے کے بعد مجھے PIDC ہاؤس کے سامنے اتار دیا۔ مجھ سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے پرتپاک انداز میں مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور آگے روانہ ہو گیا۔ میرے پاس میرے مختصر سے سامان پر مشتمل تھیلا تھا، جسے میں نے کندھے پر لٹکا لیا۔ میں نے ایک ہوٹل پر بیٹھ کر گرما گرم چائے کی ایک پیالی پی، سگریٹ سلگائی اور وہاں سے چل کھڑا ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے روپوشی کے نئے تجربے کے لیے سول اسپتال کا رخ کرنا چاہیے۔ PIDC ہاؤس سے سول اسپتال کا فاصلہ اتنا کم نہیں تھا کہ
اسے آسانی سے پیدل طے کیا جا سکے، مگر میں اپنی رو میں مگن پیدل چلتا رہا۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل سے چندری گڑھ روڈ کے چوراہے تک سیدھا چلتا ہوا میں شاہین کمپلیکس تک پہنچا۔ وہاں سے سڑک عبور کر کے ایس ایم لا کالج والے نکڑ سے اپنی داہنی طرف گھوم کر برنس روڈ کی سمت میں چل دیا۔ اتنی دور تک پیدل چلنے کی وجہ سے میرے بدن میں خاصی حرارت پیدا ہو چکی تھی۔ ایم اے جناح روڈ پر جامعہ کلاتھ مارکیٹ کے سامنے والی سڑک اختیار کر کے میں ذرا سی دیر میں سول اسپتال کے ایمرجنسی کے شعبے میں پہنچ گیا۔ غنیمت تھا کہ ان دنوں شہر میں قتل و غارت گری کا دورہ نہیں تھا، ورنہ اسپتال زخمیوں اور جاں بلب مریضوں سے بھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایمرجنسی اور حادثات کے شعبے میں اس وقت صرف چند مریض تھے۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد میری باری آ گئی۔ اسپتالوں اور بیماریوں سے کچھ میرا کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر نے باری آنے پر مجھ سے مرض کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے بے اختیار اپینڈکس کا نام لے دیا۔ نوجوان ڈاکٹر میرا جواب سن کر مسکرانے لگا۔ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تمہیں اپینڈکس کی شکایت ہے؟ پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، میں نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ ہاتھ لگا کر بتاؤ کہ کس جگہ درد ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر نے وہ سوال کر کے مجھے ایک امتحان سے دوچار کر دیا۔ مجھے اپینڈکس کے محلے وقوع کا پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے سوال کا فوری جواب دینا ضروری تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ایک جگہ ہاتھ رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے اپنے نرم ہاتھ سے میری بتائی ہوئی جگہ دبائی اور میں تکلیف ہونے کی اداکاری کر کے کراہنے لگا۔ ڈاکٹر نے میری پتلون سے قمیض باہر نکالی اور نرمی سے میرے پیٹ کے مختلف حصوں کو دبانا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ وہ سوالات بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس نے میری پسلیوں کے نیچے اور پیٹ کے نچلے حصے کو اچھی طرح ٹٹولنے کے بعد مجھے بستر سے اٹھایا اور اپنی مختصر سی میز کے پیچھے کرسی پر جا بیٹھا۔ تمہیں اپینڈکس کیا؟ کوئی بھی تکلیف نہیں نوجوان، ڈاکٹر نے اپنی تشخیص کا نچوڑ ایک جملے میں سمیٹ کر مجھے حیران کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ریاحی درد وغیرہ ہو۔ بازار سے یہ 2 گولیاں لے کر پانی سے نگل لو، آرام آ جائے گا۔ اس نے نام اور عمر پوچھ کر نسخے پر اندراج کیا اور نسخہ میری طرف بڑھا دیا۔ اس پر پیناڈول لکھی ہوئی تھی، مگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اسپتال میں داخل کر کے اچھی طرح دیکھ بھال کر لی جائے۔ میں نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اچھی طرح دیکھ بھال کر کے ہی اپنی رائے دی ہے، اس نے خشک نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اسپتال کے بستر ضرورت مند مریضوں کے لیے ہیں، شوق یا خواہش پر کسی کو یہاں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ میں پھر بھی یہ چاہوں گا کہ مجھے رات بھر کے لیے یہاں رکھ دیا جائے۔ بڑے ڈاکٹر نے بھی یہی رائے دی تو میں گھر چلا جاؤں گا، میں نے اصرار کیا۔ بڑے ڈاکٹر صاحب اپنی کوئی رائے دینے سے پہلے مجھ سے جواب طلب کریں گے کہ میں نے تمہیں کیوں داخل کیا۔ تمہیں اسپتال میں داخلے کا ایسا ہی شوق ہے تو تم کسی پرائیویٹ اسپتال چلے جاؤ، تمہاری جیب میں پیسے ہیں تو وہ تمہیں داخل کر لیں گے۔ وہ نوجوان ڈاکٹر اچھے اخلاق اور کردار کا مالک تھا۔ اس کی پیشہ ورانہ مہارت بھی شک و شبے سے بالا تر تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے پرائیویٹ اسپتال کی راہ سمجھا کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے سول اسپتال کا رخ کیا تھا۔ میں وہاں سے نکلا اور خون بیچنے والوں اور ان کے دلالوں کی بھیڑ سے نکل کر قریب سے ایک رکشہ پکڑ لیا۔ ان دنوں شہر میں ایک بہت بڑے پرائیویٹ اسپتال کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ میں نے رکشہ ڈرائیور کو اسی اسپتال کا نام بتا دیا۔ شہر کی سڑکوں پر رواں ٹریفک کے ہجوم میں چابک دستی سے اپنا راستہ بناتے ہوئے رکشہ ڈرائیور نے بہت جلد مجھے اسپتال کی پرشکوہ عمارت میں پہنچا دیا۔ وہاں بھی میں ابتدائی طبی دیکھ بھال کے مرحلے سے گزرا۔ ڈاکٹر اپنی تشخیص سے زیادہ میری شکایت پر دھیان دے رہا تھا۔ اس نے میری مفروضہ تکلیف کے بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں دی، لیکن میری خواہش کے احترام میں مجھے اسپتال میں داخلے کا مزدہ سنا دیا۔ اس کی رائے تھی کہ میرا پیچیدہ مسئلہ تفصیلی جانچ پڑتال کے بعد ہی حل ہو سکتا ہے۔ اسپتال میں داخلے کی باری آئی تو معلوم ہوا کہ وہاں جنرل وارڈ سے VIP روم تک کمروں کی پوری رینج حاضر تھی۔ میں نے پرائیویٹ روم کو ترجیح دی۔ اسپتال بہت شاندار تھا اور اس کے
پرائیویٹ روم کا کرایہ اچھے ہوٹل کے یومیہ کرائے سے ذرا بھی کم نہیں تھا۔ اسپتال میں 10,000 روپے جمع کرانے سے بھی کام چل سکتا تھا، مگر میں نے 20,000 روپے دے دیے کیونکہ مجھے کئی دنوں تک وہاں رہنا تھا۔ مجھے امید تھی کہ حساب میں وافر رقم موجود ہوئی تو مجھے میری مرضی کے خلاف اسپتال سے رخصت نہیں کیا جائے گا۔ داخلے کے لیے میں نے نئے نام اور پتے کا سہارا لیا تھا۔ نوبارد مریضوں کے لیے اسپتال کے آراستہ کمرے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ رقم ادا کرنے کے چند منٹ بعد ہی مجھے راہداری اور پھر لفٹ کے ذریعے میرے پرائیویٹ روم میں پہنچا دیا گیا، جہاں ایک فرد کی ضرورت اور آسائش کے لیے بہت کچھ دستیاب تھا۔ میرے لیے اس کمرے میں ٹیلی ویژن اور فون کی موجودگی زیادہ اہم تھی۔ مجھے حقیقت میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ سول اسپتال کے نوجوان ڈاکٹر کی طرح اس اسپتال کے ڈاکٹر نے بھی اس رمز کو پا لیا ہوگا۔ مجھ سے اسپتال میں داخلے کے پیسے لے لیے گئے تھے، لیکن علاج معالجہ اگلی صبح تک التوا میں رہے گا۔ میں بے داغ سفید چادر والے سرجیکل بیڈ پر آرام سے اندراز ہو کر ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک دے کر ایک پختہ عمر والی خوش شکل نرس اپنے وارڈ بوائے کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں بہت سا طبی ساز و سامان موجود تھا۔ وارڈ بوائے سامان لگانے میں مصروف ہو گیا۔ نرس مجھ سے مسکرا کر باتیں کرتی رہی۔ اس دوران میں ڈیوٹی ڈاکٹر کمرے میں آ گیا۔ اس نے سر سے پیر تک میرا تفصیلی جائزہ لیا، مجھ سے بہت سے سوالات پوچھتا اور میڈیکل فائل پر نوٹ لیتا رہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد نرس نے اپنا کام شروع کیا۔ پہلے ایک سرنج میں میری کلائی کی نس سے خون کا نمونہ لیا گیا جو مختلف تجربات کے لیے لیبارٹری میں جانا تھا۔ سفید ٹائلوں سے آراستہ باتھ روم میں موجود شیشی میں یورین کا سیمپل دینے کی ہدایت کی گئی۔ پھر مجھے بستر پر لٹا کر میری بائیں ہاتھ کی نس میں کینولا اتار دیا گیا۔ اس اثناء میں وارڈ بوائے نے ڈرپ کی بڑی سی تھیلی سٹینڈ سے لٹکا دی تھی۔ آپ کے ساتھ کمرے میں کوئی مددگار نہیں رہے گا؟ نرس نے ڈرپ کے قطروں کو میرے دوران خون میں رواں کرتے ہوئے قدرے حیرت سے پوچھا۔ آپ جیسے مخلص اور پیشہ ور عملے کی موجودگی میں کسی اور کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ اپنا کام مکمل کر کے اس نے مجھے کچھ ہدایت دی۔ عملے کو طلب کرنے والی گھنٹی کے بارے میں بتایا اور وارڈ بوائے کے ساتھ کمرے سے چلی گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مرد مریضوں کے کمروں میں ہر نرس کسی وارڈ بوائے کو اپنے محافظ کے طور پر ساتھ لے جاتی ہوگی تاکہ کوئی مریض اس سے ضروری یا غیر ضروری چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ میری خواہش پوری ہو چکی تھی۔ میں مریض بن کر امریکیوں کے کسی نئے عتاب اور نگاہوں سے محفوظ ہو چکا تھا۔ کمرے میں تنہائی میسر آنے پر میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی تو 11:15 بج رہے تھے۔ جان کو سمندری کھاڑی پر پھینکنے کے بعد 2.25 گھنٹے کا وقت بہت تیزی سے گزر گیا تھا۔ میں نے اپنے سرہانے تپائی پر رکھا ہوا فون بستر پر اٹھا لیا۔ بایاں ہاتھ ناگہانی ڈرپ کی گرفت میں آیا ہوا تھا۔ میں نے ریسیور گردن اور شانے کے درمیان دبا کر داہنے ہاتھ سے اول خان کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ اول خان فوراً ہی میری آواز پہچان گیا۔ اس وقت وہ بہت خوش تھا۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت کہاں اور کس حال میں ہو؟ میں نے اسپتال کا نام اور اپنے کمرے کا نمبر بتانے کے بعد کہا۔ میں باقاعدہ مریض بنا دیا گیا ہوں، اس وقت ڈرپ کا قیدی ہوں، اس لیے CSD نہیں لگا سکا۔ اول خان میرا اشارہ بانپ گیا۔ لگا لو تو مجھے ضرور بتانا، تم اچھے خاصے تھے، تمہیں ڈرپ کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ مجھے نہیں، اسپتال والوں کو اس کی ضرورت تھی۔ یہ مریض کو معروب کرتی ہے اور بل بڑھانے میں قطرہ قطرہ مدد دیتی ہے۔ مجھے ذرا بھی شبہ ہوتا کہ مجھے یوں باندھ کر بستر پر ڈال دیا جائے گا تو میں ہرگز ادھر کا رخ نہ کرتا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ڈرپ میں کچھ دوائیں بھی ملائی گئی ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تم واقعی بیمار پڑ جاؤ۔ یہاں تم نے اپنا پورا نام درج کرایا ہوگا۔ وہ اول خان کا ڈکا چھپا سوال تھا۔ وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں اسپتال میں کس نام سے مقیم ہوں۔ میں نے جواب میں اپنا مفروضہ نام دوہرا دیا۔ یہاں میرا وقت تو سکون سے گزر جائے گا، لیکن یہ علاج معالجہ خطرناک ہے۔ کھانے پینے کی دوائیں ہوں تو آدمی نظر بچا کر تلف کر دے۔ یہ براہ راست ڈرپ اور انجیکشن پر اتر آئے ہیں۔ تم نے یہاں کس مرد کے سلسلے میں رجوع کیا تھا؟ اول خان نے سوال کیا۔ اپینڈکس کی شکایت کی تھی، اب وہی گلے پڑتی نظر آ رہی ہے۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپینڈکس کو ڈاکٹر
ڈاکٹر غیر ضروری بند آنت قرار دیتے ہیں جو کسی بھی وقت اچانک مسئلہ بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کسی تکلیف ہونے سے پہلے اس کو نکلوا دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس تھیوری کے تحت تمہارا آپریشن بھی کر دیا جائے۔ اول خان یکا یک فکر مند ہو گیا۔ یہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے، میں سوچنے کے لیے 2-4 دن کی مہلت لے لوں گا، اس وقت تک فضا بدل جائے گی۔ یہ بتاؤ کہ اس قصے کا کیا رہا؟ ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں کھا کر اس کی طبیعت صاف ہو گئی تھی۔ اس نے پولیس کو ماجد کے فون سے لے کر آخر تک کی کہانی بلا کم و کاست سنا دی، وہ باتیں بھی دہرا دی جو تم نے اس سے ماجد اور اس کے گروہ کے بارے میں کہی تھی۔ اب پولیس ماجد یمنی کی تلاش میں ہے۔ اس خادم کے بارے میں موصوف نے کیا زہر اگلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم کو ماجد کا خطرناک مقامی ساتھی کہا ہے، وہ تمہیں دوبارہ دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ پھر تو اس نے ان 2 لاکھ روپوں کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا کہ اس کی جیب میں تھے۔ بتایا ہے، لیکن یہ شکایت کی ہے کہ اسے بچانے والوں میں سے کسی نے لاکھ کی ایک گیلی گڈی اس کی جیب سے نکال لی۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے، پولیس کو دیکھتے ہی اسے لمبی گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ وہ جھوٹ بولتا تو کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا، اس نے سچ بول کر اپنی جان بچائی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب پولیس کو ماجد کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ اول خان کی آواز آئی۔ یہ تازہ اور اہم واقعہ ہے، اچھا ہے کہ ان کی توجہ اس کی طرف مبذول رہے۔ میں نے امید ظاہر کی۔ ناک سوجنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بہت کریہ ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ چہرے پر پڑنے والی ٹکر نے اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس کا ساتھی اتنا پھرتیلا نہ ہوتا تو میں اس کا چہرہ مزید بگاڑ دیتا۔ زیادہ اونچی پرواز مت کرو۔ اول خان کی آواز دھیمی اور سخت ہو گئی۔ وہ لوگ فون کے ساتھ ایسے آلات استعمال کر رہے ہیں کہ انہیں فون کرنے والوں کا نمبر تک معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کالر لائن آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس نے پولیس کو گلشن اقبال کے اس پبلک بوتھ کا فون نمبر دینے کا وعدہ کیا ہے جہاں سے اس کے بقول ماجد نے اسے فون کیا تھا۔ پبلک بوتھ کا بھی کوئی فون نمبر ہوتا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ یہ بات میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ ہر فون کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوتا ہے۔ پبلک بوتھ کے نمبر پوشیدہ رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کا غلط استعمال نہ ہو سکے، لیکن ان کے CLI سسٹم پر اس پبلک بوتھ کا فون نمبر آ گیا ہوگا۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ اس سے باہر سے رابطہ کیا گیا تھا۔ CSD کے بغیر یہ باتیں خطرناک ہیں۔ تم کب تک جاگ رہے ہو؟ میں نے چونک کر کہا۔ آج سونے والی رات نہیں ہے، ابھی مجھے اسلام آباد کے رد عمل کا انتظار ہے۔ اول خان نے بتایا۔ پتہ نہیں جلال کراچی میں ہے یا اسلام آباد واپس لوٹ گیا۔ اس سے تمہارا رابطہ ہو جائے تو بہت سی خبریں مل سکتی ہیں۔ اس وقت میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا، وہ بے حد مصروف آدمی ہے۔ اگر گھر پر آرام کر رہا ہے تو مجھے دخل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ صبح میں اس کے دفتر میں بات کروں گا تاکہ اندر کی کوئی سنگن مل سکے۔ وہ بہت زیادہ باخبر آدمی ہے۔ اپنی طرف سے آج والے واقعے کا ذکر نہ چھیڑنا، اسے شبہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس کی درخواست کو نظر انداز کر دیا اور جان سے الجھ گئے۔ اس کا انحصار اخبارات پر ہے۔ اگر اس واقعے کو نہیں دبایا جاتا اور اخبارات میں خبریں لگ جاتی ہیں تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ شہر میں رونما ہونے والے واقعات سے پوری طرح باخبر رہنا میرے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دوسری صورت میں محتاط رہوں گا۔ فی الحال خدا حافظ، میں ڈرپ کے جنجال سے اپنی جان چھڑا کے CSD لگانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ صبح ہونے سے پہلے تم سے دوبارہ رابطہ کروں گا۔ تمہارا دوبارہ فون نہ آیا تو صبح میں تم سے ملنے کے لیے ہسپتال آؤں گا۔ مجھے ایک اٹینڈنٹ کو دن رات اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر تم گھر کا سکون چھوڑ کر یہاں کچھ وقت گزارنا چاہو تو اس وقت بھی یہاں آ سکتے ہو۔ ہوٹل کے بجائے ہسپتال میں رپوشی کا تجربہ میرے لیے خوشگوار نہیں رہا۔ مجھے ابھی سے وحشت ہونے لگی ہے۔ رات کو میرا آنا ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اندرون خانہ واقعات کوئی اور رخ اختیار کر لیں۔ ایسی صورت میں چیف کسی بھی وقت مجھ سے بات کرنے کی ضرورت محسوس کر سکتا ہے۔ میں رات کو گھر سے غائب رہا تو اسے خاصی کوفت ہوگی۔ وہ اپنی مجبوریوں کو مجھ سے زیادہ سمجھتا تھا۔ میں نے اس کی آمد کے لیے اصرار نہیں کیا اور فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ فون پر اول خان سے بات کرنے کے بعد مجھے خاصا سکون محسوس ہوا۔ ایسا لگ
لگ رہا تھا جیسے میرے سینے سے ایک بوجھ سا اتر گیا ہو۔ میرے لیے یہ احساس بھی طمانینت کا باعث تھا کہ جان کو ذکر دینے کے بعد میں تنہا نہیں رہا تھا۔ میرے ساتھیوں میں سے کم از کم اول خان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں نے شہر کے کس اسپتال میں پناہ لی تھی۔ گھٹن کے اندرونی احساس سے نجات حاصل کرنے کے بعد میں کچھ دیر تک بستر پر دراز کچھ سوچتا رہا۔ پھر میں نے اسپتال کے عملے میں سے کسی کو بلانے کے لیے اپنے سرہانے لگی ہوئی گھنٹی بجا دی۔ اس اسپتال میں طبی علاج اور پیشہ ورانہ دیانت کا جو بھی معیار رہا ہو، ذاتی دیکھ بھال کا معیار بہت اعلیٰ تھا۔ مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ذرا سی دیر کے بعد ایک نیا مردانہ چہرہ میرے کمرے میں موجود ہوا۔ وہ اپنے طور طریقوں سے میل نرس کے بجائے وارڈ بوائے نظر آ رہا تھا۔ سسٹر کو بلاؤ، مجھے سخت الجھن اور وحشت ہو رہی ہے، میں نے اس سے کہا اور وہ الٹے قدموں لوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرانی نرس کے ساتھ آ گیا۔ نرس کے ہونٹوں پر نرم اور مہربان مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سسٹر، مجھے ڈرپ سے سخت وحشت اور گھبراہٹ ہو رہی ہے، اسے نکال دو۔ میں نے اس کی صورت دیکھتے ہی احتجاج کیا۔ وہ میرے بستر کے قریب آ گئی اور ڈرپ کی نلکی کو چھیڑتے ہوئے بولی، اس میں ایسی کوئی دوا نہیں ہے جس سے آپ کو گھبراہٹ ہو۔ صبح تک آپ کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ طاقت کے لیے رات بھر یہ ڈرپ چلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ صبح ڈاکٹر صاحب معائنہ کرنے کے بعد آپ کے آپریشن کا فیصلہ کر لیں۔ اس کے آخری فکرے نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ میں آپریشن نہیں کرواؤں گا، ڈاکٹر صاحب جو فیصلہ چاہیں کر لیں، مگر وہ مجھے میری مرضی کے خلاف آپریشن تھیٹر میں نہیں لے جا سکیں گے۔ میں کسی کو اپنے بدن پر نشتر زنی کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ صرف میرا خیال ہے۔ وہ جلدی سے بولی، ہو سکتا ہے کہ سرے سے آپریشن کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپریشن کے لیے مریض کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس وقت آپ کی بہتری کے لیے ڈرپ دی جا رہی ہے۔ ڈرپ میں سرنج سے کچھ دوائیں بھی شامل کی گئی تھیں۔ میں نے اشتباہ آمیز لہجے میں کہا، وہ کیا تھی؟ ایک درد ختم کرنے والی دوا تھی، دوسری دوا سے آپ کو آرام سے نیند آ جائے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا، میرا سارا درد ختم ہو چکا ہے۔ خواہش کے باوجود میں اسے یہ نہ بتا سکا کہ میرے پیٹ میں کہیں کوئی درد نہیں تھا۔ مجھے مسکن دوا کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد میں خود ہی سو جاؤں گا۔ تم یہ ڈرپ نکال دو، اس نے مجھے مریض بنا دیا ہے، اس کام میں دیر نہ کرو۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر بولی، میں ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتی، آپ ذرا سا صبر کریں، میں ڈیوٹی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔